لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم پر بارش ہو رہی ہے. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کھانے پینے کی لائن سے، پہننے کی لائن سے، رہنے کی لائن سے، استعمال کی لائن سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم لوگوں پر رات دن ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے
اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ داؤد تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو. قرآن مجید میں وہ حکم موجود ہے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے گھر والوں تم شکر والا عمل کرو. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی، فریاد بھی کی، میرے بندوں میں سے بہت کم میرا شکر ادا کرنے والے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی کا عجیب و غریب نظام بنایا تھا جو آج ہم اس کا تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے. ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے. پورا سال، پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے نظام والی تھی. کتنا مشکل کام ہے کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. اور گھر کے اندر ایک عبادت خانہ بنایا تھا. اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اپنے مکانوں میں عبادت کی جگہ بنانا یہ نبیوں کی سنت ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں سٹنگ روم ہوتا ہے، کچن روم ہوتا ہے، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، لیکن کوئی پوچھے کہ بھائی عبادت کا روم کون سا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا اسپیشل عبادت کا روم نہیں ہوا کرتا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا مکان تیار ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، افتتاح کی، اوپننگ کی، اُدگھاٹن کی. جیسے ہمارا معمول ہے کہ نئی مسجد بنے، گھر بنے تو ہم بزرگوں کو لا کے دعا کرواتے ہیں. تو اس صحابی نے اپنا گھر تیار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر دعا کے لیے تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جاتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ اس مکان میں تم نے کون سی جگہ عبادت کے لیے متعین کی ہے، کون سی سائٹ، کون سا کارنر فکس کیا ہے عبادت کے واسطے، وہ مجھے بتاؤ. تو اس صحابی نے ایک جگہ بتلائی اپنے مکان میں. اگر پورا روم نہیں ہو سکے تو ایک کارنر ہی صحیح کا اس جگہ ہم لوگ عبادت کریں گے، یہ ہم نے سوچا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر کھڑے رہ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ تمہارے مکان کا افتتاح ہو گیا. اس سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی ہم کو. ایک تو اپنے مکان کے اندر ایک جگہ ایسی نکی کرو کہ جس کے اندر ہماری عورتیں وہیں پر نماز پڑھیں، اور مردوں کو کبھی بیماری ہے، عذر ہے، مسجد میں نہیں جا سکے اور مجبوراً نماز پڑھنی پڑی تو مرد بھی وہاں پڑھ لیا کرے. اور جو ہماری بہنیں رمضان میں مکان میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے وہ بھی وہیں پر اعتکاف میں بیٹھ جائے. ایسا ایک زاویۃ العبادہ، کارنر عبادت کی، یا ایک روم ہمیں مکان میں فکس رکھنا چاہیے. یہ ہمارے مکانوں میں اس کا نظام بننا چاہیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے مکان میں جو عبادت خانہ تھا، اس عبادت خانے کا انہوں نے نظام اور سسٹم یہ بنایا تھا کہ گھر میں ممبر آف فیملی جتنے تھے ان کی آپ نے باری بنا دی تھی کہ تجھے اتنے بجے سے اتنے بجے تک عبادت کرنے کی، تجھے اتنے بجے سے اتنے بجے، اور میں اتنے بجے سے اتنے بجے عبادت کروں گا. 24 گھنٹے اس عبادت کی جگہ میں فیملی کا ایک نہ ایک آدمی ضرور رہتا تھا جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو. یہ آپ نے نظام بنایا تھا. اتنی ساری عبادت
اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کو معاملے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے نعمت کے شکر کرنے والے بہت کم۔ تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے اللہ، میں جو شکر کرتا ہوں یہ بھی تو آپ کی دی ہوئی توفیق سے شکر ادا کرتا ہوں، تو پھر آپ کی اتنی ساری جو نعمتیں ہیں میرے اوپر، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی میرے میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جواب ملا الآن شکرتنی یا داؤد، اے داؤد جب تمہارے دل میں یہ احساس ہو گیا کہ اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، بس اب تم نے شکر ادا کیا۔ اس لیے کہ بندے کے بس میں ہے ہی نہیں کہ نعمتوں کا کامل شکر ادا کرتے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ قربان جاؤں لاکھ مرتبہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ داؤد علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو ایک ایسا وظیفہ اور ایسی تسبیح ملی کہ اس وظیفے اور تسبیح کی برکت سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ یہ اس امت کی سعادت بنی۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک وظیفہ بتلایا، اور وہ وظیفہ بھی اتنا چھوٹا سا ہے، اتنا چھوٹا سا ہے، اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اس وظیفے کو صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے تو پورے دن کے اندر جتنی نعمتیں اس کو اللہ کی طرف سے ملے گی اس کا شکر ادا کر دیا۔ اور اسی وظیفے کو ذرا سی تبدیلی اور فرق کے ساتھ شام کو پڑھ لے تو پوری رات میں جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملے گی ان نعمتوں کا شکر انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہم کو نصیب ہوئی کہ جو پچھلے نبیوں کو نعمت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو عطا فرمائی۔ لہٰذا میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں، آپ اسے یاد کر لیجئے اور معمول بنا لیجئے کہ روزانہ صبح کے اندر ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ابھی شام کا وقت ہے، اس لیے پہلے میں شام کی وہ وظیفہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھ لو تاکہ ابھی تو عمل ہو جائے، پھر آئندہ اس کو یاد بھی کر لینا، مسجدوں کے بورڈ پر لکھوا دو، کارڈ بنا کے چھپوا دو تاکہ جیب میں رہے اور لوگ اس حدیث پر عمل کرنے والے بنے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ پڑھو اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ یہ شام کے وقت پر میرے اوپر تیری بہت ساری نعمتیں ہوئی، اور اس دنیا میں تیری جتنی بھی مخلوق ہے ان مخلوقوں کے اوپر جو تیری نعمتیں ہوئی یہ سب تیری طرف سے ہیں، آپ اکیلے ہیں اور آپ کا عبادت میں کوئی شریک نہیں۔
دیکھو کتنی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شام کو پڑھے گا پوری رات میں جو نعمتیں ملے گی اس کا شکر ادا ہو گیا. اور صبح کے اندر ذرا سا فرق کر دو، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. صبح میں اصبح، چونکہ عربی میں صبح کے لیے اصبح کا لفظ آتا ہے اور شام کے لیے امسا کا لفظ آتا ہے. بہت چھوٹی دعا ہے لیکن بڑی زبردست فائدے کی دعا ہے. تو بہرحال میں تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں میرے اور آپ کے اوپر ہے. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اولاد. یہ بچے ہمارے یہاں بیٹے بیٹیاں جو پیدا ہوتے ہیں، یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے نعمت کے انداز میں بیان بھی فرمایا. بہت پیاری تعبیر ہے قرآن مجید کی. اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹی عطا فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹے عطا فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹی دونوں نعمت عطا فرماتے ہیں. کتنا پیارا انداز اللہ نے اختیار فرمایا. یہاں ایک بات غور کرنے کے قابل ہے ہماری اصلاح کی، کہ جب نعمت دینے کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر بیٹی کو بیان فرمایا ہے اور بیٹے والی نعمت کو دوسرے نمبر پر بیان فرمایا. اس میں زمانے جاہلیت کی ایک غلط سوچ کی اصلاح ہے. جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب اور عار سمجھا جاتا تھا. ابھی تک مکہ مکرمہ میں قبرستان تھا مدرسہ سولتیہ سے پہلے، کہ جس کو معصومہ کا قبرستان کہتے تھے. کہ عربوں میں عام رواج تھا کہ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے. اور خود قرآن کے اندر ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن ایسی لڑکیوں کو جن کو ان کے ماں باپ نے زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا، اللہ ان سے سوال کریں گے بیٹیوں سے تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو دفن کیا تھا. یہ جاہلیت کا زمانہ تھا. اور آج دنیا جس کو ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی میں سائنس میں بہت ایڈوانس سمجھتی ہے، آج کی جاہلیت کے زمانے کا حال یہ ہے کہ لوگ لڑکی کے پیدا ہونے کے اوپر خوشی محسوس نہیں کرتے، بلکہ لڑکا پیدا ہوگا تو خوشی میں لوگوں کو فون کریں گے، عقیقے کی شاندار دعوت کریں گے، مٹھائی تقسیم کریں گے، اور لڑکی کے پیدا ہونے کو لوگ عیب اور عار سمجھتے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ تو 4 مہینے کے بعد سونوگرافی کی رپورٹ میں آیا کہ لڑکی ہے تو بعض لوگ بچہ گروا دیتے ہیں، اسقاط کروا دیتے ہیں. حالانکہ 4 مہینے گزرنے کے بعد اسقاط کروانا حرام ہے، گنجائش نہیں ہے اس کی، لیکن لوگ کروا دیتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو پہلی ولادت میں پہلی سواوڑ میں لڑکی پیدا ہو وہ عورت بڑی برکت والی ہے. حدیث میں موجود ہے.
پھر دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹے دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا جس کو چاہتے ہیں دونوں نعمت عطا فرماتے ہیں. اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں ایک نعمت بھی عطا نہیں فرماتے، نہ لڑکا نہ لڑکی، دونوں سے معروف رکھتے ہیں. یہ اولاد کتنی بڑی نعمت. یہ تو اس آدمی کو پوچھو جس کے گھر میں بیچارے کے پاس بچے نہیں ہوا کرتے، اس کو پوچھو جا کر کے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. وہاں میں افریقی ملکوں میں جایا کرتا ہوں، ایک بہت بڑے رئیس مالدار آدمی ہیں، انڈیا میں بھی بہت ساری پراپرٹی، وہاں بھی پراپرٹی. تو ایک مرتبہ بہت افسوس سے کہنے لگے لیکن بیچارے کے پاس اولاد نہیں، 65 سال سے اوپر کی عمر ہو گئی. تو مجھے مسائل پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ پراپرٹی کا اب میں مر جاؤں تو اولاد تو ہے نہیں، تو کس کے حصے میں جائے گی اور مجھے کیا کرنے کا. تو خیر وہ مسئلہ دوسری چیز ہے. تو ان کی زبان سے بات کے درمیان ایک جملہ نکلا گجراتی میں کہ اگر ایک اندر جیسا چوہے جیسا بھی ایک آدھ چھوٹا موٹا بچہ ہوتا تو بھی مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتا. تب آدمی کو دل میں ہوتا ہے کہ اولاد جس کے پاس نہیں ہوتی اس کے دل میں اولاد کے سلسلے میں کیسی آرزوئیں ہوا کرتی ہیں. تو حقیقت بات یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں 2 الگ الگ آیتیں ارشاد فرمائی. ایک جگہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور اولاد اس دنیا کی زندگی کی رونق اور ڈیکوریشن ہے. اور دوسری جگہ عجیب بات فرمائی انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اب بعض مرتبہ آدمی آیت دونوں پڑھتا ہے تو ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اچھا 2 الگ الگ آیت. ایک جگہ فرمایا کہ مال اور اولاد زینت ہے، رونق ہے، ڈیکوریشن کی چیز ہے. دوسری جگہ فرمایا فتنہ ہے. ایسا کیوں؟ تو دونوں آیت کا مفہوم سمجھ لو. جس اولاد کو اس کے ماں باپ نے دین کی تعلیم دی، اس کو پکا اور سچا مسلمان بنایا، ان کو اسلامی اخلاق عطا فرمائے، وہ اولاد تو ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی زینت اور رونق ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور جس اولاد کو اس کے ماں باپ نے دین کی تعلیم نہیں دی، اس کو مسلمان نہیں بنایا، اس کو شریعت نہیں سکھائی، وہ اولاد ماں باپ کے لیے بھی دنیا میں فتنہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فتنہ ہے. آج میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ فیوچر ہماری اولاد کا بھوشیہ. اور فیوچر کا میننگ ہم نے کیا لیا؟ اولاد کا ایک گھر ہو جائے، اس کے لیے کوئی ویل سیٹ بزنس ہو جائے، اس کے لیے کوئی بینک بیلنس ہو جائے، اس کی ہم اچھی جگہ شادی کرا دے، ہم اس کا یہ فیوچر سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ پاک کی قسم، یہ مکان، یہ کھانا، یہ ایسی چیزیں ہیں انسان نہیں جانور بھی اپنی اولاد کے لیے اس کی فکر کرتے ہیں. یہ جانور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب انڈے رکھنے کی سیزن ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، وہ بھی اپنی چانچ کے اندر ایک ایک تنکا لے جا کر کے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک مکان بناتی ہے. ایک چھوٹی سی چڑیا وہ اپنے بچوں کے لیے مکان بناوے تو ہم نے اپنی اولاد کو مکان دیا، اس میں کون سا کمال کر دیا؟ کیا ہم نے کمال کیا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ایک ایک دانہ لے جائے گی اور بچے کی چانچ میں چانچ ملا کے وہ دانہ کھلائے گی. وہ چھوٹی سی چڑیا اور جانور. تو ہم نے کیا کمال کیا اگر ہم بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں تو؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل، نیو جنریشن، یہ ہماری پیڑھی، ہماری نسل ایمان، اسلام اور دین پر باقی رہے. یہ سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی طرف سے ہے. اس سے بڑا کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی
اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا قصہ بیان فرمایا، اور عجیب و غریب قصہ اللہ نے بیان فرمایا عجیب انداز میں۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، انداز بھی اتنا پیارا اختیار فرمایا جیسے تمہارے لسٹر کے اندر کوئی واقعہ ہو جائے اور اس واقعے کے وقت پر آپ وہاں موجود تھے اور آپ نے لائیو اپنی آنکھ سے وہ چیز دیکھی، پھر آپ دوسری جگہ پر بیٹھے تھے اور وہاں اس بات کا ذکر ہوا، اب لوگ کہے کہ آج وہاں ایسا ہوا، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے سنی سنائی بات ہے وہ مت کہو، میں وہاں موجود تھا، میں کہتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا فخر سے کہ میں تو وہاں جگہ پر تھا، مجھے پوچھو کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی انداز فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت ہوا تو اس وقت پر تم لوگ موجود تھے؟ ظاہر ہے اس کا جواب کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت پر موجود نہیں تھا، اور یہ آیت اتری ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، تو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو صحابہ تھے وہ صحابہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت پر موجود نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا، ایجپٹ میں، ایسے وہ رہتے تھے ملک شام میں، فلسطین میں، کنعان نام کا ایک شہر ہے، وہیں رہتے تھے، جس کو آج کل جو ہے وہ نابلس کہتے ہیں، وہیں رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن وہ قحط پڑا اور حالات کے اندر ان کو ہجرت کرنی پڑی، جس کا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے، اور وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ لیکن اس زمانے میں ایسا رواج تھا، پھر وہاں سے ان کو دفن کرنے کے لیے یہاں لائے ہبرون، اور ہبرون لا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، آخری وصیت، آخری نصیحت، اور بیٹے کتنے تھے؟ پورے 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام نے۔ آج تو 12 کا عدد سن کر کے بھی ہمارے حوصلے بیٹھ جاتے ہیں، پورے 12، 1 ڈزن بچے تھے یعقوب علیہ السلام کے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے 12 بیٹے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، سورہ یوسف کے شروع ہی کے اندر ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ یہ 11 ستارے جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور خود خواب دیکھنے والے یوسف علیہ السلام، تو 12 بھائی ہو گئے کل ٹوٹل، تو پورے 1 ڈزن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سب کو جمع کیا یعقوب علیہ السلام نے۔ اور بیٹے بھی کیسے کہ 12 میں سے 1 بیٹے تو یقیناً اللہ کے نبی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 مرتبہ حضور نے کریم فرمایا کہ بیٹا بھی کریم یعنی بڑی بزرگی والا، باپ وہ بھی بڑے کریم بڑے بزرگی والے، دادا وہ بھی بڑے کریم بڑی بزرگی والے، اور پر دادا وہ بھی بڑے کریم اور بڑی بزرگی والے، 4 جنریشن۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ کہا حضرت یوسف علیہ السلام، خود بھی اللہ کے نبی، ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کے پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی۔ یہ سعادت مندی کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی کہ خود بیٹا، باپ، دادا، پر دادا، 4 جنریشن کے اندر اللہ کے نبی ہو، یہ صرف اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو نصیب ہوئی، اور سب کی قبر ماشاءاللہ ایک جگہ پر ہے۔ ابھی میں جون کے مہینے میں
الحمدللہ وہاں تھا فلسطین کے اندر، تو شہر الخلیل، عربی میں مدینۃ الخلیل کہتے ہیں، اور ایسے انگلش میں ہبرون کہتے ہیں، وہی مسجد ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، اسحاق علیہ السلام کی ہے، یوسف علیہ السلام کی ہے، یعقوب علیہ السلام کی ہے، حضرت سارہ کی ہے، اور حضرت اسحاق کی بیوی حضرت لائقہ کی ہے، سب کی قبر ایک ساتھ میں موجود ہے۔ تو اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا، اور بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد سوال کیا یعقوب علیہ السلام۔ حالانکہ اندازہ لگاؤ کہ خود اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نبی ہے، بیٹا نبی ہے، پورا خاندان نبیوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا سوال کیا دنیا سے جاتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن مجید میں نقل فرمایا تاکہ ہم لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیسن لیوے کہ ایک باپ کو مرتے وقت پر اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز کا فکر ہونا چاہیے۔ کہ آج دنیا میں کوئی انسان مرتا ہو تو اپنی اولاد کو جمع کرے گا کہ لندن والا بیٹا بھی آ جائے، کینیڈا والا بھی آ جائے، افریقہ والا بھی آ جائے، پھر سب بچے جمع ہو جائے، تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کھیت ہے، یہ زمین ہے، یہ دکان ہے، اس کو برابر سنبھالنا، بہت محنت سے میں نے یہ جمایا ہے، اس کو تھوڑا بڑھانا، لڑنا مت ورنہ دشمن لوگ ہنسیں گے۔ پھر اخیر میں چلتے چلتے بیٹو نماز بھی پڑھ لینا، اخیر میں لاسٹ میں، پہلے تو یہی دنیا کی سب وصیتیں کریں گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ سب بیٹے سامنے موجود، سوال کیا کما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے بتاؤ۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے وہ عالم دین ہیں کہ 1417 ہجری کے اندر جب کنگ فہد نے ایک نیا کعبہ شریف پورا بنایا اور اس کا اوپننگ کا موقع آیا تو پوری دنیا کے بڑے بڑے کنگ اور علماء موجود تھے، ان سب کی حاضری کے اندر کعبہ شریف کی اوپننگ کے لیے چابی حضرت مولانا علی میاں صاحب کے ہاتھ میں دی تھی کنگ فہد نے، اور ان کے ذریعے کعبہ کھلوایا تھا سب سے پہلے۔ اتنے بڑے عالم دین تھے ہمارے ہندوستان کے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان کسی جگہ پر جمع ہو جائے، پوری دنیا کے، اور مجھے کہا جائے کہ تجھے صرف 10 منٹ اس کے اندر بیان کرنا ہے، تو میں کچھ نہیں کہوں گا، یہی آیت حضرت یعقوب علیہ السلام والی وہ پڑھ کے مسلمانوں کے سامنے ترجمہ کر دوں گا کہ مسلمانوں تمہیں فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرنی ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ یہ فکر اللہ تعالیٰ آج مجھے اور آپ کے دل میں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں عبرت کے لیے، اللہ یہ دن ہمارے خاندان میں کبھی نہ دکھاوے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اور نسل ایمان سے نکل کر کے مرتد اور کافر بن رہی، نکل رہے ایمان سے۔ خدا گواہ ہے، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، یہ واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ مسلمان نسلوں کے نسل، خاندان کے خاندان ایمان سے نکل کر کے مرتد بن رہے۔ اگر اس وقت کا، اس زمانے کا، پوری دنیا کا مسلمانوں کا کوئی سب سے بڑا پرابلم اور مسئلہ ہو تو میری نظر کے اندر یہ ہے کہ ہماری آنے والی اولاد کے اندر کیسے ایمان اور دین باقی رہے، اس کی فکر کرنا۔ باقی سب چیزیں سائڈ پر ہیں، اگر اولاد میں دین باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے کہ جب دینداری ختم ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں نا، دینداری باقی رہے گی تو حالات کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، سوال کیا۔
تو وہ پورے 12 بیٹے ایک زبان ہو کے جواب دیا جو نبی کی فیملی کے بچوں کے شایان شان جواب تھا. انہوں نے جواب میں کہا ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، اطمینان سے دنیا سے تشریف لے جائیے. ہم آپ کے انتقال کے بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ابا جان ہم آپ کے جو اللہ ہے جن کی عبادت کی آپ دعوت دیتے ہیں اس ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے جو آپ کے بھی اللہ، جو آپ کے آبا و اجداد کون، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، ان کے معبود اس ایک اللہ کے ہم لوگ عبادت کریں گے اور ہم لوگ پکے مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے. یہ جواب بچوں نے عطا کرنا ہے. میرے دینی بھائیوں، اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں نقل فرما کر کے ہم لوگوں کو یہ لیسن دیا کہ ایک باپ کی سب سے بڑی فکر، کڑن، درد، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد کیسے مکمل مسلمان بن کے زندگی گزارے. اور قرآن مجید میں ایک اور واقعہ بھی موجود ہے. بھائی ذرا آگے بڑھ جائیے، پیچھے حضرات آ رہے ان کو تکلیف ہو. آگے تھوڑے تھوڑے آ جاؤ، مل مل کے. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ اللہ نے نقل فرمایا. جب کعبۃ اللہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے چند دعائیں مانگی تھی کعبہ کے بننے کے اوپر. وہ سب دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرمائی ہے. اس میں پہلی دعا تو اللہ سے یہ مانگی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ جو میں نے کعبہ تیرا گھر بنایا اس خدمت کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یہ بات ہم لوگوں کے لیے بڑی زبردست نصیحت ہے. آج تو ہم نیکیاں کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکی تو 100% قبول ہی ہو جاتی ہے، بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کا مقام تمام نبیوں میں دوسرے نمبر کا ہے. پہلا نمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور بنایا بھی کیا؟ کعبہ بنایا تھا. اور بنانے کا حکم بھی اللہ نے دیا تھا کہ میرا گھر بناؤ. اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم سے کعبہ بناوے اور بنانے کے بعد پھر فکر کرے، دعا کرے کہ اللہ تو میری اس نیکی کو قبول فرما. تو ہمیں تو اپنے اعمال کے بارے میں کتنا ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ہماری نیکی قبول ہو جائے. آج ہم لوگ قبولیت کی فکر تو کم کرتے ہیں لیکن ہماری نیکی کی پبلسٹی زیادہ ہو اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں کہ ہماری نیکی کا چرچا ہو لوگوں کے سامنے. لوگ ناراض ہو جاتے. مدرسے میں اگر آپ کے نام کا ماربل کے اندر لکھا کہ نہیں لگایا جائے، ہاسپٹل میں، مدرسے میں، کوئی اور یتیم خانے میں کہ میں پیسہ پہ لیں مارو نام لکھو نہیں کتنے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں باقاعدہ. تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ واسطے دیا تھا کہ وہاں بورڈ لگانے کے لیے دیا تھا؟ اور یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ایک عمل کیا اور دعا کر رہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کوئی بھی عمل کرو فوراً یہ دعا مانگو اللہ سے، اے اللہ تو ہماری اس عمل کو اپنے کرم سے قبول فرما. پھر دوسری دعا مانگو جو بڑی زبردست دعا ہے. آج کے زمانے میں ہم سب مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اپنی نمازوں میں شامل کرو. خاص طور پر میں مفتی ہوں الحمدللہ، کوئی مسئلہ بتاؤں گا تو ذمہ داری سے بتاؤں گا. سنت اور نوافل میں جب قائد اخیرہ میں بیٹھو تو تحیات درود شریف پڑھنے کے بعد
اللہم انی ظلمت کے بجائے یہ دعائیں مانگو جو قرآن میں آئی ہوئی ہے. یہ دعا بھی مانگو اللہ سے اور کہو اللہ سے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ مقبول دعا ہے جو انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہم کو تیرا مکمل مسلمان فرما بردار بندہ بنا دے. میرے بھائیوں، ہم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ایمان اور اسلام پہ شک کرے؟ اس کا خود کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا جو نبی کے ایمان پر شک کرے. لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے؟ اے اللہ تو ہم کو مسلمان بنا کے رکھنا. یہ نبی مانگے اور ہم کو تو ہمارے ایمان اسلام پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے اب 100% اللہ کے یہاں قبول ہے ہی ہے. ہم تو آرام سے بیٹھے اپنے ایمان کے بارے میں، اور وہ نبی ہے کہ فکر کر رہے، دعا کر کے اللہ سے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. 2 دعا مانگی. اے اللہ میری پوری زندگی کی آخری گھڑی تک میں ایمان اور اسلام کے اوپر قائم رہوں اور میری اولاد میں سے بھی مسلمانوں کی ایک جماعت تو تیار فرما دے. مسلمان کہتے ہیں کس کو؟ جو مکمل دین پر چلے اس کو کہتے ہیں مسلمان. ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو جنازے کی نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ تو جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا اور جس کو موت دے اس کو ایمان پر موت دینا. یہ دعا ہم ہر جنازے میں اللہ سے مانگتے ہیں. کیا ہے اسلام؟ اسلام کا میننگ ہوتا ہے مکمل مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا. اور حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مکمل مسلمان کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ جب 5 چیزوں میں دین آئے تو سمجھنا کہ مکمل مسلمان ہے، باقی اسلام نہیں ہے، اسلام کا دھوکہ ہے. حضرت جی فرماتے تھے 5 چیزوں میں دینداری آئے تو تم خود کو مسلمان سمجھنا، ورنہ اگر ایک چیز بھی کم رہی تو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا دھوکہ ہے. پھر حضرت جی فرماتے تھے پہلی چیز عقائد، تمہارے عقیدے اسلامی ہونے چاہیے. اسی لیے ہمارے یہاں بچپن سے مکتب میں ایمان مجمل اور مفصل سکھایا جاتا ہے تاکہ بچپن سے ہمارے بچوں کے عقیدے مضبوط ہو. دوسری چیز حضرت نے فرمائی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو عبادات کہتے ہیں. تیسری چیز فرمائی معاشرت، یعنی زندگی جو ہم گزارتے فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، نکاح، طلاق، یہ سب چیزیں، منگنی، یہ معاشرت کہلاتی. سماجی زندگی کا تمہاری معاشرت بھی اسلامی ہو. یہ نہیں کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کا تو آج حال یہ ہو گیا کہ گھر میں منگنی اور شادی آئے گی تو دین پیچھے ہو جاتا ہے. بڑے بڑے کہلانے والے دیندار ان کو کہے کہ بھائی سنت طریقے سے سادگی والا نکاح کرو تو وہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے، گلے میں اترتی نہیں بات. پھر بھی ہماری دینداری پہ کوئی فرق آتا نہیں ہے. پتہ نہیں کیسی ہماری دینداری ہے. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا. معاشرت کہ تمہارے گھر کا نکاح، تمہاری شادی، تمہاری منگنی، تمہارے یہاں موت میت کے قصے، اس میں بھی دینداری ہوگی تو تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے. آج شادیوں میں بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں، میوزک اور گانا ہوتا ہے، عورتیں مرد مکس ہوتی ہے. یہ کہاں کی دینداری، کہاں کا اسلام ہے یہ؟ چوتھی چیز معاملات. معاملات کا مطلب لین دین، لیوڑ دیوڑ جس کو کہتے ہیں.
لین دین یہ تو دین کا بڑا اہم اور بڑا نازک شعبہ ہے، بہت نازک شعبہ، کہ ہم لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، ہر ایک کے حقوق کی ہم رعایت کر کے زندگی گزاریں۔ آج اس معاملے میں تو پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہیں، بس اللہ ہی رحم فرمائے۔ اس معاملے کے اندر کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہوا اور فوراً شریعت کے مطابق وارثہ ویچنی کر ڈالے، کتنے ایسے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ قرض ہے، سر کے اوپر قرضہ ہے، بھائیوں کو بہنوں کو ماں کو وارثے میں حصہ نہیں دیا، اور نفل حج بھی کر رہے ہیں، نفل عمرے بھی کر رہے ہیں، اور خود کو بہت بڑا تقویٰ والا بزرگی والا سمجھتے۔ پہلے حق ادا کرو نا، بھائیوں کے بہنوں کے ماں کے، کوئی کرتا نہیں۔ کہاں گئے ہمارے معاملات، ہماری لین دین؟ یہ ہے اسلام، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ یہاں فرانس میں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، یہاں شاید دعوت کے بہت سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہوں گے، شیخ یونس ان کا نام ہے، وہ اصلاً ٹیونس کے رہنے والے ہیں اور بہت اچھے دیندار آدمی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا، پھر بہت متاثر ہوئے، اپنے مدرسے گاؤں گاؤں میں مکتب سب چیزیں دیکھ کر کے بہت متاثر۔ پھر ابھی شعبان کے مہینے میں میں فلسطین سے پھر ترکی گیا تھا، تو وہاں آپ کے پورے یورپ کا مشورہ تھا، اس میں شریک ہوا تھا۔ تو وہاں پر وہ آئے ہوئے تھے شیخ یونس، تو مجھے کہنے لگے، ہندوستان کی پوری ایک جماعت تھی میرے ساتھ 16 ساتھیوں کی، تو میں نے ملاقات کرائی کہ یہ شیخ یونس سے پہلے میں پیرس گیا، تب سے تعلقات ہوئے، تو مجھے بہت خوش ہو کے کہنے لگے ماشاءاللہ آپ کے مدرسے مسجد اور بچوں کی تعلیم کا نظام۔ اس درمیان ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ تمہاری یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گجرات میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے کا وہ نظام مکہ مدینہ میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، یہ انہوں نے مجھے کہا۔ تو پھر بعد میں دوسرے اپنے گجراتی ساتھی مجھے کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی عزت راکھیلی سے اللہ میں شکر ادا کرو، باقی એમ કે આપણા જમીનોના કૌભાંડ જો એ લોકોને ખબર પડે કે આજકાલ જે જમીનના ભાવ વધી ગયા ને જીવતાને મારી નાખે ને મારેલાને જીવડાવે, આપણે તો આજકાલ ચાલે તે જો ખબર પડે આ લોકોને તો શું થાય એમ કે અલ્લાહનો શુક્ર છે કે આપણી ઇજ્જત અલ્લાહે રાખેલી છે। हकीकत बात है, ये रोने का मकाम है मेरे भाई। आज हम लोग मामलात में कितने पीछे हैं, अंदाजा लगाओ। हुकूक, आज कौन है जो छाती ठोक करके खड़ा होकर समाज में कह दे आओ किसी का कोई हक बाकी हो तो ले जाओ मेरे पास, किसी भी लाइन से मैं देने के लिए तैयार। ये है मामलात, इसकी सफाई हमारे दीन के अंदर बहुत ज़रूरी है। और पांचवी चीज़ हज़रत फरमाया करते थे अखलाक का, ये 5 चीज़ों में दीन होगा, अकाईद, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक, तो तुम अपने आप को मुसलमान कह सकोगे, वरना ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम का धोखा है। हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, और ये दुआ मांगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमको मुकम्मल मुसलमान बना दे और हमारी औलाद में से भी मुसलमानों की एक जमात तैयार फरमा। ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। आज हम सब के लिए वो दुआ मांगना बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी है मेरे भाइयों। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा मसला हो वो यही है कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी औलाद, उसमें कैसे मुकम्मल ईमान, इस्लाम और दीनदारी बाकी रहे, उसकी फिक्र करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बाकी हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि मुसलमानों, इस वक्त जो दीनदारी नज़र आ रही है ये तुम्हारे अगले बड़ों की मेहनत की बरकत है। अपने यहाँ जो गांव गांव में मकतब है माशाअल्लाह, हमारे वड़ील लोग जो थे, बाप दादा परदादा, अपने यहाँ गांव के जो जिम्मेदार लोग, उन्होंने हर जगह मकतब कायम कर दिए, और जो है जहाँ भी गए बाहर निकल के मकतब कायम किए, उसकी बरकत से हमारा दीन बचा हुआ है। बाकी जान नहीं है,
جہاں مکاتب نہیں ہے. آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو دکھاؤں گا. جہاں مکتب قائم نہیں ہو سکا، 100-150 سال کا اتہاس اور تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے لفظ قرآن بھی نہیں سنا، قرآن کا لفظ بھی نہیں سنا. ابھی گجرات میں ایک جگہ کے اوپر ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا رات کے وقت پر. ایک 65 سال کا مسلمان مجھے ملا آنند ڈسٹرکٹ کے اندر. تو میں نے اس کے سامنے ذکر کیا لفظ قرآن کا، تو اس بیچارے بوڑھے نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کا لفظ سنا کہ قرآن کوئی چیز ہے. آگے پڑھنے کی بات تو دور رہی، پہلی مرتبہ لفظ سنا قرآن. یہ جو کچھ اس وقت محنت نظر آ رہی ہے، ہمارے اندر دینداری ہے، یہ ہمارے وڈیل لوگ جو مکتب قائم کر کے گئے اور بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کا جو ایک سسٹم ہے ہمارے یہاں، یہ سب اس کی برکت ہے. اس لیے اپنی اولاد کے اندر دینداری آئے، ایمان آئے، اسلام آئے، اس کی فکر کرنا یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، بڑے خوش نصیب ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن بن جائے، قرآن پڑھنے والے بن جائے، عالم دین بن جائے. وہ بڑے خوش نصیب ہے، بڑی خوش نصیبی ہے ان کے واسطے. میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے. حضرت بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، لیکن قصہ خود کا ہو تو بھی دوسروں کے نام سے سناتے تھے. بڑی تواضع تھی اپنے اندر چھپانے کی. حضرت سناتے تھے کہ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ قبرستان کے بیچ میں عصر کی نماز کے بعد کا تقریباً وقت تھا. ایک بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور اس دسترخوان کے اوپر بڑی نعمتیں رکھی گئی، جنت کی نعمتیں. اور جتنے مردے اس قبرستان میں سوئے ہوئے تھے وہ اپنی قبر میں سے نکلے برتن لے کر کے، اور اس دسترخوان پر سے جو نعمتیں تھیں وہ انہوں نے بھری اور بھر کے پھر اپنی قبر میں جا کے سو گئے. سب مردے جا رہے لا رہے جا رہے لا رہے، لیکن پورے قبرستان کے اندر ایک قبر والے کو دیکھا کہ وہ جاتا ہی نہیں، وہ اپنی قبر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو سوال کیا کشف کی حالت میں کہ بھائی یہ سب لوگ وہاں نعمت لینے جا رہے اور تم نہیں جاتے. تو اس مردے نے بہت ٹھاٹ سے جواب دیا کہ وہ تو جنرل دعوت ہے اور میرے لیے تو اسپیشل ٹفن آتا ہے، میں وہ جنرل کھانا وانا نہیں کھاتا، میرے لیے تو اسپیشل ٹفن آتا ہے. کہا اچھا، کہا یہ کیا جنرل نعمت ہے؟ تو کہا بات دراصل یہ تھی کہ اس قبرستان کے باہر ایک حافظ قرآن رہتے ہیں، اور وہ حافظ صاحب روزانہ پورا سال، صرف رمضان نہیں پورا سال، ایک سپارہ وہ اپنا دوڑ یاد کرتے پورا سال، اور عصر کی نماز کے بعد وہ اپنا ایک سپارہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پورے قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں. تو وہ ایک سپارہ جو وہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ جنت کی نعمت کی شکل میں وہ دسترخوان آتا ہے اور پورے قبرستان کے مردے جو ہے اس میں سے ثواب لیتے ہیں. اب اس کو پوچھا کہ بھائی تیرے لیے اسپیشل ٹفن آتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے اس شہر میں ایک بازار کا نام دیا کہ اس مارکیٹ میں آپ جاؤ، وہاں ایک مٹھائی کی دکان ہے، اس مٹھائی کی دکان پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوگا، وہاں جائیے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ بزرگ دوسرے دن صبح کے اندر وہ بازار کا ایڈریس دیا تھا، وہاں گئے. ایک مٹھائی کی دکان ہے، ایک نوجوان خوبصورت لڑکا کھڑا ہوا ہے. گھراک آتے ہیں تو ان کو وزن کر کے مٹھائی دیتا ہے. گھراک چلے جاتے ہیں تو پھر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بہت دیر تک کھڑے کھڑے منظر دیکھا. پھر اس نوجوان کے پاس گئے اور جا کر کے سوال کیا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ بھائی تمہارے ابا جان کا، میرے ابا جان کا تو 6 مہینے ہوئے انتقال ہو گیا. کہا کہاں ہے؟ کہا فلاں قبرستان میں ان کو میں نے دفن کروایا ہے. کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا میرے ابا جان نے اپنی زندگی میں بہت محنت کر کے غریبی کے دنوں میں میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن بنوایا، محنت کر کے. کہا میری عادت ہے
کہ جس دن سے میرے ابا کا انتقال ہو گیا میں اپنی دکان کے اوپر حلوہ بھی بیچتا ہوں، اور جب گھراک کسٹمر نہیں ہوتے تو بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور جب قرآن میرا پورا ہو جاتا ہے کبھی 10 دن میں، کبھی 15 دن میں، کبھی 20 دن میں، تو اپنے ابا جان کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں۔ کہ اب سمجھ میں آیا کہ تیرے باپ نے جو یوں کہا تھا کہ میں تو اسپیشل ٹفن کھاتا ہوں، کہ تو بیٹا حافظ قرآن پڑھ کے تیرے باپ کے لیے جو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تیرے ابا کو وہاں اسپیشل ٹفن پہنچتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ زندگی تو فانی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے یہ زندگی۔ اگر ان بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، قرآن پڑھا دیں گے، دیندار بنا دیں گے، مسلمان بنا دیں گے، تو یہ بچے انتقال کے بعد پڑھیں گے اور ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اور انشاءاللہ ماں باپ کو قبر کے اندر جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ تو ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے آخرت کا، کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری آخرت بنے گی۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب موت ہو جائے گی تو اعمال نامہ بند ہو جائے گا، نیکی کا بھی، گناہ کا بھی، برائی کا بھی، سب کا بند۔ لیکن 3 نیکی مرنے کے بعد بھی چالو رہتی ہے۔ پہلی چیز، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ہاسپٹل بنائی، کسی یتیم مسکین بیوہ کا گھر بنایا، یہ صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیا، وہ ثواب ملے گا مرنے کے بعد۔ دوسری چیز، او علم ینتفع بھی، کسی کو علم سکھایا، دین کی بات سکھائی، وہ عمل کرے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس لیے اپنے ماں اولاد کو اگر کوئی سب سے بڑی گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اللہ کا دین سکھاؤ، نبی کی سنت سکھاؤ، ان کو نمازی اور نیک بناؤ۔ یہ بچے انتقال کے بعد جو پڑھیں گے، دعا کریں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ہمارا آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی ہماری کمائی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اور دیکھو بھائی، انسان باپ، آج ہمارا ایک مزاج کیا بن گیا ہے، خاص کر کے ہماری گجراتی برادری کا، چونکہ میں بھی گجراتی ہوں اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی یو پی کے عالم دین کے ہوئے تو لوگ کہے کہ یو پی والا نے کو خبر ہے، اپنے تو گھر کے ہیں۔ اب لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا ہے کہ جو بھی عالم دین آئے گا، جو بھی بزرگ آئے گا، کہیں گے مول صاحب دعا کر لو، مول صاحب دعا کر لو۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہم جتنا دوسروں کو دعا کے لیے کہے، کم سے کم ہم اپنی اولاد کے لیے تو اتنی دعا مانگے۔ ایک باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی اور ساتھ میں محنت بھی کرنی اپنی اولاد پر، صرف دعا کر کے چھوڑ نہیں دینا۔ ہر چیز پر دیکھو، یہ بچہ مدرسے میں استاد کے پاس کتنی دیر رہے گا، 2 کلاک، 2.5 کلاک، 3 کلاک، پھر باقی ٹائم اسکول، پھر گھر میں ماں باپ کے سامنے۔ تو اصل تربیت تو ماں باپ کے سامنے ہوتی ہے، یہاں تو تعلیم ہوگی، تربیت جس کو گجراتی میں سنسکار کہتے ہیں۔ مدرسے میں شکشن، تعلیم، اور ماں باپ کے پاس سنسکار، تربیت، وہ تو ماں باپ کو کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو اپنے 2 بچوں کے ساتھ حضور کے یہاں آئی تھی۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے دونوں بچوں کو لے کر آئی، حضور نے ان کی پرورش کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، پلیٹ میں، برتن میں کبھی یہاں ہاتھ مارا، کبھی وہاں ہاتھ مارا، کبھی یہاں ہاتھ مارا، بچے ہوتے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو فرمایا یا ولد، اے میرے بیٹے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، کل بیمینک، اپنے دائنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ 3 سنت ایک ساتھ حضور نے بتا دی، دائنے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ان بچوں کے حقیقی باپ نہیں تھے، اب ان کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ان کی پریکٹیکل تربیت فرمائی۔ تربیت کی وہ بچے کہتے ہیں فذالک طعمتی بعدو، کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہم کو وہ بات سکھائی کہ زندگی کی آخری گھڑی تک ہم لوگوں نے کھانا اسی طریقے سے کھایا، اسی ترتیب سے کھایا۔ ایک باپ کی کیا ذمہ داری کہ گھر میں بچوں کو اچھی بات سکھائے، بیٹا یہ سنت ہے، یہ دعا ہے، ایسے یہ کام ہوتا ہے۔ آج تو ہم نے روکنا اور ٹوکنا ہی چھوڑ دیا، جب سر سے پانی چلا جاتا ہے تو ایک آدھ دن گرم ہو جائیں گے، اس سے تھوڑا کام چلتا ہے۔ یہ تو کنٹینیو لگاتار محنت کرنے کی چیز ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، حسن اور حسین حضور کے نواسے۔ حضرت حسن بہت چھوٹے بچے، ایک دن ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجور آئی ہوئی تھی، حضور نے سب کھجوریں تقسیم کر ڈالی۔ اتنے میں حضرت حسن کھیلتے کھیلتے آئے تو ان کے منہ میں سے لاڑ ٹپک رہی تھی اور پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ بچے جب میٹھی چیز کھاتے تو منہ میں سے پانی ٹپکتا ہے، تو حضرت حسن کے منہ میں سے لاڑ ٹپک رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو حضور نے بلایا اپنے نواسے کو، حالانکہ ایک دم چھوٹے بچے، اور حضور نے 2 طریقے سے تربیت فرمائی۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ آج کل ہماری بیماری یہی ہو گئی کہ مول صاحب یہ تو نالو چھے تو موٹا تھے نہ سدھری جائے۔ یہ غلطی ہے ہماری بہت بڑی۔ بچپن سے ان کی تربیت کرو، وہ 55 میں کام آئے گی، اور بچپن میں لاؤبالی برتی، لاپرواہی کی تو بڑے ہونے کے بعد کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بلایا اور بلا کر کے ان کے منہ میں انگلی مبارک ڈالی تو اندر سے ایک کھجور نکلی۔ وہ لگا ایسا کہ صدقے کی کھجور جو حضور نے تقسیم فرمائی تو اس میں سے ایک آدھ کھجور کسی کھونے کھانچرے میں رہ گئی ہوگی، اور بچے تو ایسی میٹھی چیز اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے، تو انہوں نے منہ میں رکھ لی ہوگی، تو حضور نے انگلی ڈال کے نکالی اور نکال کر کے فرمایا بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، یہ صدقے کا مال ہے، اور ہم آل رسول کے واسطے اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حلال نہیں کیا ہے۔ دیکھو اتنا چھوٹا بچہ، ایک دم چھوٹے، لیکن پہلے عمل سے کھجور منہ سے باہر نکالی اور پھر زبان سے فرمایا بیٹا ہم آل رسول ہیں، چونکہ حضور کے نواسے ہوتے ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گھروں میں اپنے بچوں کو اچھی بات کرنے کے لیے بار بار کہو، بار بار کہو، وہ سنتے سنتے ان کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جائے گی، اور جو غلط چیز دیکھو بچپن سے فوراً ٹوکو ان کو۔ ہمارے پاس لوگ بچوں کو دعا کرانے لاتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، اذان پڑھ دو، تہنیک کر دو کھجور چبا کے، وہ رات کو روتے بہت ہے ذرا پھونک مار دو۔ تو میں دیکھتا ہوں بچوں کو کہ وہ ٹی شرٹ چھوٹے چھوٹے اور ان کو جیکٹ پہنائے اور اس کے اوپر بلی اور کتے کے فوٹو بنے ہوئے، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری پھونک اور یہ بلی کتے میں لڑائی ہوگی، دونوں میں جھگڑا ہوگا۔ اب آج کل مسلمان کو کہے کہ ایسے کپڑے بچوں کو پہنا، مول صاحب یہ تو ناللہ پوئی رہا، کوئی حدیث ہو تو مجھے بتاؤ۔ بخاری شریف میں صاف لفظوں میں حدیث موجود ہے، جہاں یہ تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ وہاں حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے لیے چھوٹ ہے اور بڑوں کے لیے ممنوع ہے، اور ہم دھیان نہیں دیتے۔ بچوں کے لیے جو بستر لائیں گے، اس کے لیے جو چادر لائیں گے، ان کے لیے جو کھلونے ٹوائز لائیں گے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کتا، بلی، پیرٹ، چلی، چڑیا، یہ سب چیزیں، اور اس کے فوٹو بنے ہوئے۔ یاد رکھو یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے۔ بچپن سے ان کی تربیت کرو، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا۔ بہرحال اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت
یہ اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گئے، یہ سمجھو کہ پہلا مرحلہ پورا ہوا. میرے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہم لوگوں نے حدیث ادھوری سنا کر کے مسلمانوں کو بڑا غفلت میں ڈال رکھا ہے. ادھوری حدیث سنا کر کے کہ بھئی یہ حافظ بن گئے، ابھی پہلا اسٹیج پورا ہوا. حدیث میں پوری جو فضیلت ہے وہ تو اس کے اوپر ہے کہ اب آگے جا کر کے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ہے. فَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ کہ قرآن میں جو احکام آئے، مسائل آئے، دین کی باتیں آئی، وہ سیکھے اور اس کے اوپر پوری زندگی عمل بھی کرے. تو اب یہ تو الحمدللہ ایک اسٹیج پورا ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. یہ بہت بڑی نعمت. لیکن اب آگے یہ بچے پوری زندگی قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھے، قرآن کو یاد رکھے، ہر سال تراویح سنائیں، قرآن کے اوپر عمل کرے، تب جا کر کے وہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائیں گے، جس تاج کی روشنی پورے میدان قیامت میں جگمگاتی ہوئی ہوگی. اور ایک حدیث جو ہم سنتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن ہوتا ہے تو اپنی فیملی کے 10 ممبر جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، ان کی مغفرت کرا کے ان کو انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. ایک حافظ قرآن. تو ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنی فیملی میں ممبر کتنے ہیں اتنے گنو، اور ہر 10 ممبر پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا ڈالو. ہر ایک آدمی اپنی فیملی کے ممبر گن لے کہ ہمارے گھر میں چھوٹے بڑے مرد عورت جوان بڈھے کتنے، اور ایوری 10 1 حافظ کمپلسری بناؤ تاکہ پورے خاندان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کوشش تو یہ کرنے کی کہ گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن بنے، کوشش تو یہ کرنے کی، ورنہ منیمم کم سے کم درجہ اتنا کہ ہر 10 کے اوپر ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے. اللہ تعالیٰ ان کے حفظ قرآن کی تکمیل کو مبارک بنائے، ان کے خاندان کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، ان کے استادوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس مدرسے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خیر کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ بنائے. میں ان بچوں کے والدین کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے خاندان والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہاں کی یہ حاضری میری اس نسبت سے بڑی بابرکت اور خوشی کی ہے کہ میں تو اپنے ایک فیملی مسئلے کے لیے آج لیسٹر آیا تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم کو، اور میرے مخدوم اور استاد زادے قاری زکریا صاحب، ان کے والد میرے استاد ہیں اور بڑے مشفق استاد ہیں میرے، کہ ان حضرات کی کوششوں سے یہ مجلس بھی منعقد ہو گئی. تو میں تو الحمدللہ اپنے لیے اس کو بڑی سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اور اس مبارک مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور رحمت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.